بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں کاشتکاری اور زمین سے پیداوار اگانے کی اہمیت اور کسانوں نے جو محنت کی ہے اور کسانوں کا جو عمل ہے اس کی ترغیب اور اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کئی جگہ پر سورہ یاسین میں، سورہ نحل میں، سورہ ملک میں، سورہ انعام میں، مختلف صورتوں میں اللہ رب العزت نے کاشتکاری کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ کسان کو انّداتا کہا جاتا ہے، یعنی پوری دنیا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے اپنے گھروں میں اپنی نوکری اور اپنی جاب کرتے ہوئے اپنی ملازمتیں کرتے ہوئے گھر پہنچنے کے بعد جو انہیں اناج، جو سبزی، کھانے کے 2 وقت کی روٹی جو انہیں میسر ہو رہی ہے وہ کسی کے خون پسینے بہانے سے ہو رہی ہے۔ ایک آدمی کے ایک نوالا اس کے حلق سے نیچے اترنے کے لیے ہزاروں دسیوں لوگ اس کے پیچھے محنت کیے ہوتے ہیں۔ ایک گیہوں کا دانہ، ایک چاول کا دانہ، ایک سبزی زمین سے اگنے کے لیے بیج زمین میں بونے کے بعد سے لے کر وہ قابل استفادہ ہونے تک اس کی حفاظت میں لگے رہنا، جانوروں سے بچانا، دھوپ گرمی کا خیال کیے بغیر، کرنٹ اور بجلی جب ان کے حصے میں آتی ہے اس موقع پر اگر رات کا وقت کا کرنٹ ہو، رات پہنچنا کھیت اور اپنی امرئی وغیرہ میں وہاں اس کی نگرانی کرنا۔ بعض کسان تو دھوپ دیکھے بغیر کڑی دھوپ میں اپنے کھیت کی نگرانی کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں وہیں اپنی چارپائی لگا کے سو جاتے ہیں۔ ان کی جب حصے کا پانی آتا ہے تو خواہ وہ رات کے 2 بجے آتا ہو، انہیں اپنا موٹر آن کر کے اپنے حصے کے کھیت میں پانی پہنچانا ہوتا ہے۔ جس قدر کسان اپنے بیوی بچوں کے سامنے جو محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے اور جس تواضعانہ زندگی کے ساتھ، جس سادگی کے ساتھ ایک ایک دانے کی، ایک ایک درخت کی حفاظت کرتا ہے اور ایک درخت زمین میں بو کر ہزاروں دانے اس سے اگانے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے مظاہر اناج سے متعلق قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کھجور، پھل، فروٹ، سبزیاں، یہ سب نعمتیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ذکر فرمائے ہیں ان انعامات کو بروئے کار لانا، لوگوں کے سامنے لانا، لوگوں کے استفادے کے قابل بنانا، اس میں اگر کوئی معین، مددگار، اسباب کے درجے میں بنتا ہے تو ایک کسان بنتا ہے۔ وہ اگر محنت نہ کرے، وہ اگر زمین میں ہل نہ چلائے، اس کی حفاظت کے پیچھے نہ پڑے، وہ بھی یہ سوچ کر کہ میں بھی شہر میں جا کر کچھ کما لوں گا، کہیں ملازمت مزدوری کر لوں گا، تو پھر لوگوں کے اناج اور روزی کا مسئلہ کہاں سے حل ہوگا؟ اسباب کے درجے کی بات کی جا رہی ہے، باقی اللہ کھلانے والے ہیں۔ اللہ اپنی ذمہ داری سے، اپنے فریضے سے، اپنے احسان سے کیا کریں گے وہ بندہ کہنے کے قابل نہیں ہے، نہ بندے کو اس میں بولنے کی ضرورت ہے۔ بندے کو اپنے کسب کے لحاظ سے کیا کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے، اس میں کسان کی محنت 80% سے زائد ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں بنا لیں، بڑی بڑی فیکٹریاں بنا لیں، لیکن 2 وقت کے کھانے کے نوالے اور روٹی نہ ملے تو سب فیکٹریاں اور چلانے والے دم توڑتے ہوئے مر جائیں گے۔ شریعت میں کسان کی بڑی اہمیت ہے، اناج پیدا کرنے کی، زمین میں کاشتکاری کرنے کی بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی روزی تلاش کرو، اطلبوا رزقکم فی خبایا الارض، زمین کی پنہائیوں میں، زمین کے اندر تم اپنی روزی تلاش کرو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ زمین سے پیداوار اگانے کی کوشش کرو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین میں جو شخص کاشتکاری کر کے اناج اگانے کی محنت کرتا ہے وہ شخص اللہ سے بزنس کر رہا ہے، اللہ سے تجارت کر رہا ہے، وہ اللہ کو ایک بیج حوالے کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بیج کے بدلے میں بزنس کے طور پہ اسے ایک درخت دے رہے ہیں۔ جیسے آپ 1 روپیہ دے کر 10 روپیہ کماتے ہوں، ویسے تاجر 1 بیج دے کر 10 بیج اور 10 درخت کما رہا ہے۔ اللہ سے بزنس کرنے والا اور حلال طریقے سے بزنس کرنے والا کس قدر فائدے میں رہے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کاشتکاری اور زمین کی پیداوار میں سستی نہ کرو۔ اگر کوئی کسان ہاتھ میں بیج لیے کھڑا ہے اور اسے قیامت طلوع ہونے کی خبر پہنچے، اگر وہ یہ کر سکتا ہے کہ بیج بو کر وہ جان دینے کے قریب ہو تو بھی اسے چاہیے کہ اس بیج بونے میں سستی نہ کرے۔ یعنی قیامت قائم ہونے والی ہے،
وہ قریب ہے، اس کا منظر اس کے سامنے نظر آ رہا ہو یا وہ خبریں سن رہا ہو، ایسی ہولناکی کی حالت میں بھی بیج بونے میں کوتاہی اور سستی نہ کرے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو کاشتکاری کرنے میں، اناج اور درخت اگانے میں اور اس کی حفاظت میں اور اس کی بارآور اور اس کے پھلوں سے فائدہ اٹھانے میں اتنا عرصہ لگ جائے کہ قیامت کے قریب بھی اسے یہ امید ہو کہ ہزاروں سال کے بعد میرا کھیت، میرا باغیچہ میرے لیے پھل آور بنے گا، بارآور بنے گا اور اس سے میں فائدہ اٹھاؤں گا، اس وقت تک بھی وہ انتظار کرے، کاشتکاری نہ چھوڑے۔ اس قدر تاکید اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ اور بعض احادیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی آدمی کو زمین اللہ نے دی ہو، وہ خود اس میں کاشتکاری نہ کرتا ہو اور نہ کسی دوسرے کو کاشتکاری کرنے کے لیے دیتا ہو، اس طرح زمین کو روکے رکھتا ہو، تو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا تو خود کاشتکاری کرے یا اپنے بھائی کو کاشتکاری کرنے کے لیے دے۔ اور اگر اچھی نیت کے ساتھ اپنی زمین میں محنت مجاہدے کے ساتھ کوئی آدمی کاشتکاری کرتا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو درخت، جو پھل اس سے اگیں گے، ہر درخت اور ہر پھل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کسان کو ثواب لکھتے ہیں، نیکی لکھتے ہیں۔ اور اگر اس کا پھل اگنے کے بعد کوئی چرند کھا لیا، کوئی پرندہ کھا لیا، کوئی جانور کھا لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو پرندے اور درندے جو اس کے درخت سے کھائے ہیں یا اس کے پھلوں کو نقصان پہنچائے ہیں، ہر دانے اور ہر پھل کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے ثواب لکھتے ہیں۔ اور اگر کچھ نہیں ہوا، زمینی آفت آ گئی، آسمانی آفت آ گئی، ایسے حادثات آ گئے جس سے اس کا کھیت اور اس کا باغیچہ اجڑ گیا، ختم ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے پھل اور باغیچے میں جتنے درخت تھے، ان سب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب لکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص محنت مجاہدہ کر کے، اپنی زمین میں کاشتکاری کر کے، محنت کر کے، پسینہ بہا کر گھر آنے کے بعد تھکا ماندہ سو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان مغفورا لہ، اللہ تعالیٰ ایسے کسان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ کسان اپنی محنت کے ساتھ اللہ کو پانے کی بھی محنت کر رہا ہے، آخرت بنانے کی بھی محنت کر رہا ہے، اس سے پھل اگے تو بھی ثواب، اس کے پھل برباد ہو جائیں تو بھی ثواب، اور اس کے پھل سے کوئی جانور پرندہ کھا لے تو بھی ثواب، اور اس کے پھل سے کوئی دوسرا انسان فائدہ اٹھا رہا ہو تو بھی اسے ثواب ہے، اور وہ اپنے اللہ سے تجارت کر رہا ہے، وہ حلال روزی کی تلاش میں ہے، وہ اللہ کے نبی کی احادیث پر عمل کرنے اور اللہ کے نبی کی حکم کی تعمیل میں لگا ہوا ہے، وہ ہمارا محسن ہے، اس کی محنت کی وجہ سے ہم اور ہمارے بچے پل رہے ہیں، اس کے خون پسینہ، سردی گرمی اور اس کی دھوپ اور کڑکتی تیز آندھیوں میں اپنی جان کی بازی لگا کر کھیت اور اپنی درختوں کی حفاظت اور اپنے پھلوں کی حفاظت کرنے سے وہ ہماری جانوں کی حفاظت کا سبب بن رہے ہیں اس اسباب کی دنیا میں۔ تو ایسے کسانوں کے ساتھ کس اخلاق سے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ کس ہمدردی سے پیش آنا چاہیے۔ ایسی دجالی اور مکاری سوچ کہ ان کسانوں کی زمینوں کو ہڑپ لینا اور ان کسانوں کی زمین کو کسی اور بڑے مگرمچھ اور دجال کے حوالے کر دینا، جو فی الوقت دنیا کی مختلف اور ہندوستان کی مختلف تجارتی کمپنیوں میں اپنا حصہ جمائے ہوئے ہو اور اپنا سکہ جمائے ہوئے ہو، اسے پھر اور مزید کسانوں کی زمینیں حوالے کرنے کے بہانے ایسے قوانین بنانا جس سے کسان مجبور ہو کر اپنی زمین بیچ کر خود اپنی زمین میں وہ ملازم کی طرح، نوکر کی طرح کام کرنے پہ مجبور ہو جائے، یہ کسانوں کے ساتھ کس قدر گری ہوئی بے حیائی، انسانیت اور درندگی کی بات ہوگی۔ ایسے کسانوں کو تو اپنا محسن ماننا چاہیے، ان کا احسان مند بن کے رہنا چاہیے، ان کی آواز میں آواز ملا کر، ان کے قدم سے قدم ملا کر، ان کے کندھے سے کندھا ملا کر ان کے مطالبات کو پورا کرنے میں ہمیں ایک جٹ ہو کر حصہ لینا چاہیے، خواہ وہ کسی بھی مذہب کے ہوں۔ ان کا مطالبہ اپنی اولاد کی خاطر نہیں ہے، ان کا مطالبہ اپنی ذات کی خاطر نہیں ہے، ان کا مطالبہ پوری انسانیت کی خاطر ہے۔ جو انسانیت کے دشمن بنے بیٹھے ہیں اور سب کا ساتھ، سب کا وکاس کے جھوٹے نعرے لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے وہ ایک کھلا تھپڑ ہے اور جوتے کا ایک بالکل واضح طریقے سے ان کے لیے ایک گالوں کو تھپکانے والا ایک زوردار تھپڑ لگایا جا رہا ہے، جو کسان سڑک پہ آ کر اپنے مطالبات کر رہے ہیں، انہیں ان کی حقیقت اور آئینہ دکھایا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر جو کسان ہندوستان بند کرنے کے متعلق اپنا اعلان کیے ہیں، مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کا ساتھ دیا جائے، اپنے دکانوں کو اپنی ایک دن کی روزی کی خاطر
دکانیں کھلی رکھ کر بیٹھے رہنا، فون دیکھتے ہوئے اپنی آوارگی میں لگے رہنا، یہ بہت ہی بے انسانیت اور حیوانیت پر مشتمل کام ہے۔ ان کا لڑنا ان کی خاطر نہیں، آپ کی خاطر بھی ہے۔ جب کوئی، جیسے کسی نے کہا قتلت یوم قتل الثور الابیض، 4 جانور، 4 بیل کسی جنگل میں چر رہے ہوں، وہاں شیر نے کسی ایک بیل کو حملہ کر کے مار دیا، دوسرے 3 دیکھ رہے ہوں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم بچ گئے ہیں، بلکہ جس دن وہ ایک بیل شیر کے حملے سے مر چکا، اسی دن یہ تینوں بھی مر چکے ہیں، اسی دن یہ تینوں بھی مر چکے ہیں، چونکہ اس کے بعد اس کی باری، اس کے بعد اس کی باری، اس کے بعد اس کی باری، ایک دوسرے کے مرنے کو دیکھتے رہ جائیں گے لیکن کبھی کسی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ بیلوں کی، جانوروں کی صفت ہوتی ہے۔ آج اس قوم کو ٹارگٹ بنایا گیا، کسانوں کو ٹارگٹ بنایا گیا، کل کسی اور طبقے کو ٹارگٹ بنایا جائے گا، کل کسی اور کو ٹارگٹ بنایا جائے گا۔ اس طرح پوری انسانیت، پوری قوم غلامی کی زنجیر میں جکڑی جائے گی۔ اس لیے ہر فرد بشر کی ذمہ داری ہے کہ ایسے موقع پر کسان کا ساتھ دیا جائے، ان کے مطالبات کو پورا کرنے میں ان کے ساتھ کھڑا رہا جائے، اور ان کا جو دیش بند سے متعلق نعرہ ہے اس کی اہمیت کو قائم رکھا جائے۔ ایک دن کے دکان بند ہونے سے آپ کروڑ پتی بننے سے نہیں رک جاتے، آپ کے ہزاروں لاکھوں کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن ان کے مطالبات میں ساتھ رہنے سے کل آپ کے مطالبات میں وہ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ آپ کے ریزرویشن کے مطالبات، مسلم پرسنل لاء کے مطالبات اور آپ کے شرعی مطالبات میں وہ آپ کے ساتھ ہیں ہونے کا وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ساتھ رہنے کے وہ عزم بھی کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ کسانوں کا ساتھ دیا جائے، خواہ وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، وہ ہم مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ سکھوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، کسی اور طبقے سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کے ظلم کا جلد عذاب اور ان کے ظلم کا جلد فیصلہ کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ خود ان کا فیصلہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہندوستان میں امن و عافیت کے فیصلے فرمائے، کسانوں کے مطالبات کو اللہ اپنے فضل سے پورا فرمائے۔